کر لینا. اگر نماز کو تیار ہونا ہے تو نماز کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کو فالو کرنا. سمجھے؟ وہ ہمارے کرناٹک میں جس بات کو بولتے ہیں نا، دیوانہ ہو گیا مریدہ پٹیا، یہ دین نہیں ہے ہمارا. دین سب کچھ بتایا گیا ہے، اب ہمیں اسے سیکھ لینا. نماز ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، نماز کپڑے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، نماز غسل کے بغیر. تو وضو صحیح ہے کیا ہمارا؟ ہمیں وضو کے اندر ہے یا وضو سے باہر ہے؟ وضو کرے تو کیسا کرے؟ یہ سب چیزوں کا ہم نا معلومات ہونا بہت ضروری ہے. وضو میں 4 باتیں فرض ہیں. کتنی باتیں؟ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں. منہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹڈی کے نیچے تک، یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک پورا چہرہ اچھی طرح دھونا. پورا چہرہ. اگر داڑھی ہے، نہیں ہے تو داڑھی رکھ لینا، اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلل کرنا. ایسا پیچھے سے ہاتھ لے کو ایسا آگے آنا. کیسا؟ پیچھے سے ہاتھ لے کو ایسا آگے آنا. اگر آپ عمرہ کے لیے، حج کے لیے گئے تو وہاں داڑھی میں خلل نہیں کرنا، بس اچھی طریقے سے پانی جڑوں تک پہنچے جیسا پانی لگاتے رہنا اور ہلو ایسا کرنا. کیوں کہ اگر داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں گے تو وہاں عمرہ کے اندر کچھ فالٹ ہو جاتا. آئی بات سمجھ میں؟ باقی جب آپ ہندوستان میں رہیں گے تو اس طریقے سے آپ کو اپنے داڑھی میں خلل کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ پہلا فرض ہے، منہ دھونا، چہرہ دھونا وضو میں پہلا فرض. اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ جو نا یہ جو پہلا ہمیں گئے برابر ہاتھاں دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. حضرت ہے سو یہ سب بولے چھے نہیں. حضرت سیدھا سیدھا کیا بولے؟ بولو منہ دھونا. تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں بتاؤں کہ یہ جو یہاں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ سب سنت ہے. یاد رکھیں گے. یہ اگر بے خیالی میں چھوٹ بھی جائے تو بھی وضو ہو جاتا. جیسے کہ میں ناک میں پانی نہیں چڑھایا، سیدھا منہ دھو لیا اور یادش نہیں آیا مجھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی یاد آیا، تب بھی تمہارا وضو ہو گیا. ناک میں پانی نہیں ڈالے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، وضو ہو جاتا. لیکن جو باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے 4 باتیں، اگر ان 4 باتوں کے اوپر اگر ہمارا عمل نہیں ہوا تو ہمارا وضو نہیں ہوتا. یاد رکھیں گے. وہ کون سی 4 باتیں؟ پہلی بات چہرہ دھونا. کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹڈی کے نیچے تک، یہ کان کی لو سے لے کر یہ کان کی لو تک پورا چہرہ اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لینا. اس کے بعد میں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. کہاں تک؟ اب ہمارے کچھ جوان پٹھے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں؟ بولو اتنا ٹائٹ فٹ آستین پہنے سے ہوتا ہے کہ اوپر چڑھتا ہے. انہوں بھی نماز کو ایسے ہوتے ہیں 30 مال کا بن گئے. پتہ نہیں ان کا وضو کیسا انہوں کرتے ہیں. وضو میں پانی چپکانے کا حکم نہیں ہے، پانی بہانے کا حکم ہے. کیا؟ بہانے. اب میں اتنا پانی لیا پورا ایسا کرا، ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے. پانی ایسا کرنے کے بعد میں یہاں سے بہہ جانا. اگر میں یہاں پانی ڈالوں تو یہاں سے پانی بہہ جانا، تبھی وضو ہوتا، نہیں تو نہ وضو نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ہمیں کب سیکھنا بنو؟ یہ اثر کے بعد میں جو وقت ہم لوگ لیے نا، یہ سب بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں، یہ اگر ہم لوگ سیکھ لیں گے تو ہم کو نماز پڑھنے میں بھی دلچسپی آئے گی. اور نماز پڑھنے کے پہلے وہ جو وضو کرنے کا طریقہ ہے اس کو غور سے دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم لوگ ہماری نماز کے اندر بھی ہم نا خشوع اور خضوع پیدا ہوتا. دوسرا کام جو اہم ہے، فرض ہے، دوسرا فرض وہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. یہ کونی ہے، تھوڑا سا اوپر لے کو اچھی طریقے سے دھو لینا. ٹھیک ہے. بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں گھماتے، بس
ایک بار ایسے سے کرتے ہیں، کیا کرتے نہیں، ایک بار اس طریقے سے کیا، بعد میں ایسا نہیں ہونا، اچھی طریقے سے پانی لے کر کے پہلا ایک ہاتھ بھگا لینا اور یہ خلل کرنا، انگلیوں کا اس طریقے سے خلل کرنا، یہ سنت ہے. کیا ہے یہ؟ جی. یہ پہلا سیدھا ہاتھ دھونا، بعد میں الٹا ہاتھ دھونا. وہ بھی کر سکتے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں پانی ذرا زیادہ جاتا، ہمیں پانی کم خرچ کرنا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ ہم لوگ بچانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ پانی جو ہے قدرت کی ملکیت ہے. اور قیامت کے دن آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک بوند کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. تو ہمیں تیاری بھی کرنا ہے ایک ایک بوند کے حساب کرنے دینے کے لیے. تو خیر دوسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پانی بہاتے ہوئے دھونا. تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا، بہت سارے لوگ غلط طریقے سے جو نا وہ مسح کرتے، 3 مرتبہ پانی لے کو نل جور چالو رکھا، اس طریقے سے نکالے پانی، ہاتھ ڈالے، نل چالو چھے اور ہم لوگ مسح کر رہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہو نہیں، وہاں ایسا بیچ میں مان ایسا وہاں ڈالتے ہیں، یہ پورا ایسا باندھ کی طرح جو نا باندھ اس طریقے سے جو نا ایسا کرتے ہیں. یہ سب غلط طریقہ. بہت سارے لوگ ایسا کر کے وہاں تک لے کر کے جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ سب غلط طریقہ. یہ 3 انگلیاں دکھ رہے آپ میری، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 انگلیاں اس کو اس طریقے سے، یہ جو پیشانی کے بال نکلتے نا وہاں سے ایسا چپکانا، ایسا اٹھانا نہیں، ایسا چپکانا. اور یہ تینوں بھی انگلیاں اس طریقے سے لے کر کے گدی تک جانا، گدی، بس یہاں سے لے کر کے یہاں تک، جہاں ہمارے گھروں میں بولتے ہیں چھوٹا دماغ رکھا ہوا اور نہیں ماننا بچہ میں، تو اسے وہاں تک لے جا کر کے پہنچانا. پھر اس کے بعد یہ ہتھیلی کا حصہ اس کو لے کر کے آگے آنا. ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ 2 انگلیاں بچی ہوئی. اب آپ کا فرض ادا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فرض ادا ہو گیا. اب یہ سنت ہے کانوں میں انگلی ڈالنا، نہیں ڈالے تو بھی وضو ہو جاتا، لیکن یہ انگلی ڈالنا ہماری صحت کے لیے بہتر. کانوں میں انگلی ڈالنا، کان صاف ہوتے، سنائی دینے میں جناب کوئی پرابلم، کچرا بچرا رہتا، دھول گیل مٹی کی وجہ سے جو جراثیم کانوں کے اندر جا کر کے درد پیدا کرتے وہ سب ختم ہو جاتے. ساتھ ہی ساتھ کان کے پیٹھ کے حصے میں اس طریقے سے پانی پہنچانا. یہ 2 انگلیاں کا کام ہو گیا. بچا انگلی کا پیٹھ کا حصہ، انگلی کا، ہتھیلی کے پیٹھ کا حصہ نہیں، انگلی کے پیٹھ کے حصے سے آپ کو اس طریقے سے ایک ایک کر دو مسح. کیسے کرنا بتاؤ؟ ہاں ہاں. اب 3 انچ کرنا بول کو ضروری نہیں ہے، انگلی کے پیٹھ کے حصے سے مسح کرنا، بس اس طریقے سے. دونوں طریقے سے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی پسند نہیں کہا گیا ہے اس کو، دونوں طریقے سے کرنا. خیال رکھیں گے انشاءاللہ. چوتھائی سر کا مسح. تیسرا فرض کیا ہے؟ بولو. سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب چوتھا فرض دونوں پیروں کو اچھی طرح دھونا. پہلے سیدھے پیر کو دھونا، بعد میں الٹے پیر کو دھونا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نل کے نیچے پیر لگا دیتے ہیں، بس ایسا ایسا ہلا کر کے نکل جاتے ہیں. ایسا کرنے سے وضو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پیروں کے جو تلوے ہوتے ہیں یہ سخت رہتے ہیں، پیچھے کی ایڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی سخت رہتی ہیں. سختی کی وجہ سے پانی جسم کے اندر تک گیلا نہیں کرتا. اس کے وجہ سے ساتھ ہی ساتھ یہ جو گٹے ہیں، بیٹھ کر کے پیروں میں گٹے ہوتے ہیں، تو یہ گٹے وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہوتے، پانی نہیں جاتا اندر سختی کی وجہ سے. تو اب ہماری کتنی غلطیاں تھیں، ہمیں اسی جو نا نشست میں ان غلطیوں کو درست کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. 4 فرائض بتائے ہم نے. پیر دھونے کا طریقہ بھی دیکھ لو. یہ سیدھا پیر آپ نے دھونا شروع کیا تو سیدھے ہاتھ نہیں لگانا اس میں،
सीधा हाथ लगाना मकरूह बताया गया, उल्टे हाथ से आपको सीधा पैर धोना है। पहला छोटी उंगली, सीधे पैर की छोटी उंगली के अंदर इस तरीके से उंगली डालना, उल्टे हाथ की छोटी उंगली इस तरीके से डालना और अच्छी तरीके से उंगलियों का हिस्सा धो लेना। उसके बाद इस तरीके से पीछे जहाँ गट्टे वगैरह होते हैं वहाँ अच्छी तरीके से धोना, नीचे भी लगाना ऐसा हाथ, याद रखेंगे। इसी तरीके से ये हो गया, कहाँ से शुरू किया हमने, छोटी उंगली से शुरू किया। अब उल्टा पैर, उल्टे पैर में भी हमको यहाँ से शुरू करना है, अंगूठे से, अंगूठे से इस तरीके से हमको शुरू करना है और छोटी उंगली पे ख़त्म करना है। अच्छी तरीके से पैर धोना है, एड़ियाँ वगैरह अच्छी तरीके से रगड़ के, टखनों समेत आपको पैर धोना है। आपका वजू हो गया। वजू होने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन अमल आकाए कौनैन रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा वजू करने के फौरी तौर पर उठ करके खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख करके शहादत की उंगली उठा करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह उसी वक्त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है।